خان صاحب اور سابقہ خاتون ہونے والے بشرا بی بی صاحبہ کے کیسز کے حوالے سے جو اس ویک کی اپڈیٹس ہیں کہ اس ہفتے میں کون سے اہم کیسز لگنے جا رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں، جن میں سماعتیں ہیں، اس حوالے سے میں آپ کو جو ہے وہ بتاؤں گا۔ ایک تو عدت کے دوران ایک والا کیس جس میں خان صاحب اور بی بی صاحبہ کو سزا سنائی گئی تھی، اس میں اپیلیں دائر کی تھیں کہ سزا سسپینڈ کی جائے، تو وہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ پراسیکیوٹر جس نے یہ بات کی کہ یہ کیس یہاں پر دائر نہیں ہو سکتا تھا، یہ کیس تو جو ہے وہ کیونکہ نکاح لاہور میں ہوا ہے تو لہذا اس وکیل کو چینج کر دیا گیا۔ اور دوسرے نمبر پر جو خاور مانکا کے وکیل ہیں جو ہر مقدمے میں عمران خان کے خلاف پیش ہوتے ہیں سرکار کی طرف سے، وہ اس میں خاور مانکا کی طرف سے پیش ہوئے ہیں، اور وہ جو ریسنٹ 2 ڈیٹس تھیں ان کے اوپر انہوں نے کیا کیا، جو پہلی والی ڈیٹ تھی اس کے اندر وہ جان بوجھ کر عدالت میں نہیں آئے، دوسری عدالت میں بیٹھے رہے اور وہاں سے بھاگ گئے، اور جو لاسٹ ہیئرنگ تھی اس کے اوپر کوئی میڈیکل کا بہانہ بنا، حالانکہ وہ ایک دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے تھے، اور ایک بہانہ بنا کر صرف لنگر آن کرنے کے لیے کہ لگ رہا تھا کہ سزا کی سسپینڈ نہ ہو جائے تو عید سے پہلے بشرا بی بی صاحبہ باہر نہ آ جائیں، تو لہٰذا اس چیز کو لٹکانے کے لیے انہوں نے جناب بہانہ بنایا کہ وہ بیمار ہیں، تو لہٰذا ڈیٹ ارجن ہوئی، تو وہ کیس لگا ہوا ہے منڈے کو، جس میں انشاءاللہ تعالی ہماری طرف سے تو آرگومنٹس ہو گئے ہیں، اب انہوں نے دلائل دینے ہیں۔ دوسری طرف یہ بتاؤں کہ اور کیس جو ہے سائفر کیس، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ 22، 23، 24 گھنٹے آرگومنٹس ہوتے رہے ہماری طرف سے، اب جو ہے سرکار کا کام ہے اس میں آرگومنٹس کرنا اور کیس کو ختم کرنا، کیونکہ عمران خان صاحب کے کیسز ہمیشہ جہاں پر سزاؤں کے سسپینشن کے حوالے سے ہو، کوئی ضمانت کے حوالے سے ہو، تو وہ لٹکایا جاتا ہے۔ تو ہماری یہی استدعا رہی ہے ہمیشہ کہ تمام کیسز جس طرح تیزی سے نیچے ٹرائل چلایا گیا، سزائیں دی گئیں، اتنی سپیڈ سے کیوں نہیں ان کے اوپر فیصلہ دے کر جو ہے وہ سزائیں سسپینڈ کی جاتی ہیں، یا ضمانتیں جو ہے وہ کیوں نہیں کنفرم کی جاتی؟ تو فوراً تمام عدلیہ کے جو جہاں جہاں ججز جہاں پہ یہ کیسز چل رہے ہیں ان کا فرض ہے کہ لوگوں کے بنیادی حقوق کی حفاظت کرنا، ان کو فیئر ٹرائل دینا، لیکن بدقسمتی سے یہ ہمارے ملک کا عالمی، اور وہی 6 ججز کے اس لیٹر نے بھی ثابت کر دیا کہ کس طرح سے باہر جو ہے وہ ایجنسیاں اور جو ہے وہ مداخلت کی جاتی ہے کاموں میں، یا کس طرح سے ہراس کیا جاتا ہے، وہ لیٹر اس کے اوپر مور لگا رہا ہے۔ تو اب یہ عدلیہ کے اوپر ہے کہ وہ ان چیزوں کے اندر آ گئے، تو ساری چیزیں کھل کے آ گئیں اور وہ کھڑے ہو گئے، تو لہذا جیسے وہ 6 ججز کھڑے ہوئے ہیں تو اب ٹائم ہے کہ وہ بھی کھل کر تمام ججز، چاہے وہ ڈسٹرکٹ لوئر جوڈیشری کے ہوں یا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کہیں کے بھی ہوں، تو ان کو سٹینڈ لینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ القادر ٹرسٹ کیس، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس کا ٹرائل جیل میں چل رہا ہے، عمران خان صاحب اور بشرا بی بی نے ایک پینی کا بھی اس کے اندر بینیفٹ نہیں لیا، اور وہ القادر یونیورسٹی کا ایک جو وہاں پر آفیسر ہے اس نے آ کر اسٹیٹمنٹ دے دی ہے۔ تو کس بات کا یہ کیس چلایا جا رہا ہے جب انہوں نے فائدہ بھی نہیں لیا، اور جو پیسے جن کا وہ بلیم لگاتے ہیں کہ وہ باہر سے آئے اور یہ وہ سارے پیسے جو ہیں وہ تھے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جو کہ ٹرانسفر کر دیے گئے، اس کے باوجود جو ہے وہ کیس چلایا جا رہا ہے، جھوٹا کیس، اس میں ضمانت کی درخواست کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ سماعت ہے، تو اس میں آرگومنٹس جو ہیں وہ ہم امید رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم یہ بھی استدعا اس کیس میں بھی کر رہے ہیں کہ تمام کیسز جو ہیں وہ جلدی سنائے جائیں، ان میں جس طرح سے سزائیں سنائی گئی ہیں، جس طرح سے ٹرائل وہ غیر قانونی طور پر چلائے گئے ہیں جیل کے اندر، تو یہ کیوں نہیں کیسز جو ہیں وہ ختم کیے جا رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ATC میں کچھ ٹرائلز ہیں جو کہ نیکسٹ ویک کے اندر لگے ہوئے ہیں، وہ ان میں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ توڑ پھوڑ، جلاؤ گھراؤ، عمران خان صاحب کا ایما کا رول جو ہے وہ بنایا جاتا تھا کہ عمران خان صاحب کی ایما کے اوپر یہ ہوا، تو وہ ATC جو ٹرائل ہیں وہ چل رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو 6 بیلز ہیں، جس میں ایک جو ہے وہ جلدی رسیدوں کے حوالے سے FIR درج ہوئی تھی خان صاحب اور بی بی صاحبہ کے اوپر، اور باقی کچھ 9 مئی کے حوالے سے، اور جس میں عمران خان صاحب کا رول یہ ڈالا گیا کہ 109 یعنی کہ ایما کے اوپر، عمران خان صاحب کی ایما کے اوپر جلاؤ گراؤ، توڑ پھوڑ ہوئی ہوا۔ کسی کیس میں، کسی مقدمے میں، کسی FIR میں کہیں پہ یہ ثابت نہیں کر پائے کہ عمران خان نے کہا ہو کہ جلاؤ کریں، گھراؤ کریں، توڑ پھوڑ کریں، کسی جگہ کوئی نہ ایویڈنس، کوئی نہ ویڈیو نہ آڈیو، کوئی چیز نہیں ہے، بس جھوٹے کیسز ہیں، بنانا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ 200 کے قریب کیسز بنائے گئے۔ انشاءاللہ تعالی کپتان تمام کیسز میں سرخرو ہوگا، جھوٹے کیسز ہیں، ساری دنیا کو پتا ہے کہ پولیٹیکلی یہ سارے کیسز بنائے گئے ہیں، صرف ان کو مسند کے اوپر بٹھانے کے لیے، وہ جو چور چکے سارے جنہوں نے ہمیشہ ملک لوٹا ہے اور جو ملک کو آگے لے کر جانا چاہتا ہے اسے
بے گناہ کیسز کے اندر جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر ٹرائلز بھی وہ چل رہے ہیں، جیسے وہ 25 مئی جو ہے وہ لانگ مارچ تھا، تو اس کے اوپر لانگ مارچ کے اوپر مقدمات بنا دیے گئے تھے، وہ ٹرائل بھی چل رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رانا ثناءاللہ کے اوپر FIR درج کرنے کے لیے میں نے جو درخواست دی تھی وہ ابھی اس نیکسٹ ویک کے اندر لگی ہوئی ہے، جس میں عدالت نے یہ کہا تھا کہ رپورٹ آئی ہے پولیس کی طرف سے کہ یہ جو کیس ہے، یہ جو معاملہ ہے، یہ جو اس نے ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کے بات کی ہے، یہ FIA کے ریلیٹڈ معاملہ ہے۔ میں نے انہیں بتایا تھا کہ اس طرح سے رانا ثناءاللہ پہلے بھی کر چکا ہے، حملہ ہوا خان صاحب کے اوپر وزیر آباد میں، ساری مثالیں دیں، سارے ان کی سٹیٹمنٹ بھی بتائیں، ویڈیو ٹرانسکرپٹ بھی لگائے ہوئے ہیں، وہ سارا کچھ ساتھ اٹیچ ہے USB کے اندر۔ لیکن وہ جس طرح سے کیس جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ صرف اور صرف وہ لنگر آن کرنے کے لیے وہ سارا کیا جاتا ہے، تو رانا ثناءاللہ جو ہیں وہ اس کے اوپر FIR ابھی تک درج نہیں ہوئی۔ اس کے حوالے سے عدالت نے یہ کہا تھا، عدالت نے یہ بات کی تھی کہ وہ رپورٹ آئی ہے جی پولیس کی طرف سے، پولیس یہ کہہ رہی ہے جی کہ جناب یہ جوریسڈکشن کا معاملہ ہے تو ہم نہیں درج کر سکتے، تو اس کے حوالے سے اسسٹن دینی تھی عدالت کو نیکسٹ ڈیٹ کے اوپر، لیکن جو جج ہیں وہ ٹرانسفر ہو گئے، تو لہٰذا وہ ڈیٹ جو ہے ایڈجرن ہو گئی۔ اب جو ہے اس ڈیٹ کے اوپر امید ہے کہ جو ہے وہ جج اویلیبل ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی اس میں آرگومنٹس ہوں گے۔ رانا ثناءاللہ سن لیں، کسی صورت آپ کو جس طرح آپ دھمکیاں دیتے رہے ہو، آپ کو کسی صورت ہم بخشنے والے نہیں ہیں، قانون کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے آپ کو کٹہرے میں لے کر آئیں گے، اور انشاءاللہ تعالی آپ اس کٹہرے میں آئیں گے اور جواب دہ ہوں گے، اور آپ کی جو ہتھ کڑی ہے وہ آپ کا زیور ہوگی۔ بہت شکریہ۔